بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ آج مطلب باپ کے سامنے بیوی جو بیٹی بے حجاب ہے باہر گھوم رہی، شوہر کے ساتھ اس کی زوجہ باہر بے حجاب ہے، یہ غیرت مرد ہے؟ یہ اصل میں مرد کی اپنی غیرت ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے، غیرت ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ وہ خود دوسروں کو دیکھ رہا ہے، دوسرے اس کی زوجہ کو دیکھ رہے ہیں۔ معاشرے میں غیرت ختم، محرم نا محرم فنش، ہاتھ ملانا، یہ کرنا۔ آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں، آپ اوور آل سچویشن دیکھیں، آپ خلط ہو گیا ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے۔ ابھی آپ کسی کو بولیں یہ نہیں کرنا، یہ کتنی مشکل ہوتی ہے ابھی بھی ہمیں یہ سمجھانے میں کہ بھائی کزن محرم نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا پڑھ لو، کون محرم ہے کون نامحرم ہے، نہیں۔ اور شیطان وہیں تو آگے خراب کرتا ہے سارا کمرہ۔ آج تو ممبر تو اجازت بھی نہیں دیتا مسائل بیان کرنے کا، اتنے برے حالات معاشرے میں۔ اور سب سے بڑا یہ ناسور یہ سوشل میڈیا ہے، اسی نے چار دیواری کو گرا دیا ہے۔ لوگ پہلے کسی کے گھر کی طرف انگلی یا نگاہ نہیں اٹھاتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہو تو دروازوں کے اندر پردے ہوا کرتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہو تو پردہ نظر آئے۔ اب تو سب فیس بک پہ انسٹاگرام پر ہے، سب گر گیا ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ غیرت ختم ہو گئی ہے، غیرت نہیں ہے، اخلاق برباد ہو گیا۔ ٹی وی ڈرامے آپ کے سامنے جو آپ ملک میں آتے ہیں، اس سے اگلا قدم اٹھائیں تو آپ نیٹ فلکس، آسان ہے تو سستا ہی ہے، وہ تو ہر بندے نے موبائل پہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ ایک ہی اکاؤنٹ کے 6 وہ یوزر نیم پاسورڈ دے دیتے ہیں، 6 برباد ہو جاؤ $10 مہینے میں، $10-12 ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے بھی شاید کم ہو گیا ہو۔ 6 اکاؤنٹ، اس پہ بھی ہم آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تم بند کرنا میں آن کر لوں گا۔ کیوں اتنا سستا ہے؟ بلیک نوائر ہے وہ، کوئی سیزن ہے ایسا؟ غیرت ختم کر دو۔ معاشرے میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے آپ کے اپنے، میں تو زیادہ کیا ٹاک شو، مارننگ شو، غیرت ہے ہی نہیں۔ جس معاشرے سے غیرت ہٹا دو، عزیزان محترم، حدیث کہ اگر غیرت کو کھینچ لیا جائے تو وہ قلب ویران ہو جاتا ہے۔ جہاں سے غیرت کھینچ لی جائے پھر وہاں پر سب بربادی ہے، نہ حیا ہے، نہ عفت ہے، نہ پاک دامنی ہے، بے غیرتی ہو گئی۔ شراب کیوں حرام ہے؟ بغیرت بنتی۔ کیوں کوئی نشہ انسان کے ذہن کو کیوں منع کیا کہ نشہ نہیں کرو، نشہ نہیں کرو؟ کیوں؟ معاف کر دیتا ہے نا ذہن کو، آف کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محرم ہے کہ سامنے نامحرم ہے، لیکن معاشرہ سٹائل ہے، فیشن ہے، یہ نشہ میں کرتا ہوں۔ یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں آپ، اور پھر جو تحریکیں چلتی ہیں ملک کے اندر مختلف، خب یہ پلان، جسے میں نے کل آپ کی خدمت بولا کہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر دیکھیں، یہ سسٹم پلانڈ ہے کہ ایک قوم کی غیرت کیسے ختم کرنی ہے، ایک کمیونٹی کی غیرت کیسے ختم کی جائے، کیسے ختم کی۔ کیوں بے حیائی برائی عام؟ کیوں پیسے دیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم سب ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تہران میں ایک زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، خواتین کو پیسے دے، خاص طور پہ خاص لباس پہن کر سڑکوں میں گھومیں تاکہ جوانوں کی غیرت ختم ہو۔ ظاہر ہے ایک چیز کو بار بار دیکھے گا۔ ابن شہر آشوب اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
امام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک خاتون کو بھیجا جو مناسب نہیں تھی، تاکہ امام کو عبادت خراب کرے، امام کو. یہ دشمن کا پرانا حربہ ہے. یہ حربہ جو ہے کہ خاتون کو بھیجو، کسی طریقے سے بھیجو، پولیٹیشین بلیک میل ہو، کوئی افسر بلیک میل ہو. پہلے زمانے کو ویڈیو کیمرے یا یہ موبائل تو تھے نہیں جو چیزیں ریکارڈ ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا. 7ویں امام کے زندان میں بھیجا گیا، دوسرے امام کے سامنے امام عبادت کر رہے ہیں، وہ اس نے آ کے اپنی، جیسے ہی امام نے نماز ختم کی، امام نے دیکھا یہ جاتی نہیں ہے، امام بیٹھے گریہ کرنے لگ گیا. امام نے گریہ شروع کیا، اس کے اندر تحول پیدا ہو گیا، تبدیلی، وہ بھی گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بھائی رو رہے ہیں. کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے، یہ خاتون اس لیے آئی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ اس کا دل نرم ہو گیا، یہ رو رہی ہے. امام حسین بھی گریہ کرنے لگے. ابن شہر عاشور بتاتا ہے کہ اس رات امام حسن مجتبیٰ نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا، اس لیے امام حسن کو یوسف آل محمد کہا جاتا ہے. خواب میں دیکھا، کہا کہ میرے پاس بھی آئی تھی لیکن میں نے خدا سے زندان مانگا، قید خانہ مانگا، مگر آپ نے گریے سے سب کچھ تبدیل کر دیا. گریہ انسان ہے، میں بہرحال آپ جوان ہیں، رائے حل بھی تو دینا ہے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. گریہ خدا کی بارگاہ میں روئیں، گریہ کریں. رونا انسان کو تبدیل کر دیتا ہے.